حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کرتے گئے ہیں اور باطل کی شہادت ادا کرنے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھا ہے ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے ہیں۔ پچھلی 1 صدی کے اندر مراکز سے لے کر شرق الہند تک ملک کے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسلمان قومیں ایک ایک کر کے مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئیں۔ مسلمان کا نام فخر و عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و مسکنت اور پسماندگی کا نشان بن گیا۔ دنیا میں ہماری کوئی آبرو باقی نہ رہی، کہیں ہمارا قتل عام ہوا، کہیں ہم گھر سے بے گھر کیے گئے، کہیں ہم کو سوء العذاب کا مزہ چکھایا گیا اور کہیں ہم کو چاکری اور خدمت گاری کے لیے زندہ رکھا گیا۔ جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں باقی رہ گئیں وہاں بھی انہوں نے شکستوں پر شکستیں کھائیں، اور آج ان کا حال یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اسلام کی قولی عملی شہادت دینے والے ہوتے تو کفر کے علمبردار ان کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ خدا را مجھے بتائیے، ہندوستان کا زمانہ تھا نا تو سارے کانپ رہے تھے کہ مسلمان اقلیت میں، ہندو اکثریت میں، کیا بنے گا اگر یہ چھوڑ گیا۔ خدا را مجھے بتائیے کہ آپ اسلام کے سچے گواہ ہوتے تو یہاں کوئی اکثریت ایسی ہو سکتی تھی جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہوتا؟ اتنے 100 سال حکومت کی اور اکثریت کافروں کی رہ گئی، کوئی فکر کیا ہوتا، اسلام پھیلایا ہوتا؟ یا آج بھی اگر اپنے قول اور عمل سے اسلام کی گواہی دینے والے بن جائیں تو کیا یہ اقلیت و اکثریت کا سوال چند سال کے اندر ختم نہ ہو جائے؟ عرب میں 1 فی لاکھ اقلیت، سارے کافر، لاکھ میں سے 1 مسلمان ہوں۔ عرب میں 1 فی لاکھ کی اقلیت کو نہایت متصد اور سخت ظالم اکثریت نے دنیا سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی تھی، مگر اسلام کی سچی گواہی نے 10 سال کے اندر اسی اقلیت کو 100% اکثریت میں تبدیل کر دیا۔ پھر جب یہ اسلام کے گواہ عرب سے باہر نکلے تو 25 سال کے اندر ترکستان سے لے کر مراکش تک قوموں کی قومیں ان کی شہادت پر ایمان لاتی چلی گئیں، اور جہاں 100% مجوسی، بت پرست اور عیسائی رہتے تھے وہاں 100% مسلمان بسنے لگے۔ کوئی حق دھرمی، کوئی قومی عصبیت اور کوئی مذہبی تنگ نظری اتنی سخت ثابت نہ ہوئی کہ حق کی زندہ اور سچی شہادت کے آگے قدم جما سکتی۔ اب اگر آپ پامال ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے شدید تر پامالی کے خطرے میں مبتلا پاتے ہیں تو یہ کتمان حق کو چھپانے اور شہادت زور، جھوٹی گواہی دینے کی سزا کے سوا اور کیا؟ اللہ اکبر۔ صحیح نشاندہی کی کہ کیا کہتے ہو معیشت کمزور ہے، اسلحہ نہیں ہے، فلاں نہیں، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ باتیں جو ہے خالی اوپر کی باتیں ہیں، اصل جو روگ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایمان نہیں، سچی شہادت کہ آدمی مسلمان جو اس کا کردار، اس کی زبان، اس کی حکومت، اس کا معاشرہ لوگوں کے سامنے منظر پیش کرے کہ اللہ کو ماننے والے یہ ہوتے ہیں۔ ان کے بازاروں میں جائیں، کسی چیز میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی دکاندار کم نہ تولے، کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی زیادہ ریٹ نہ لگائے، لوگ خود کہیں یار یہ عجیب ملک ہے، یہاں کے تاجر ایسے۔ عدالتوں میں جائے، کوئی رشوت نہ قبول کرے، کوئی سفارش نہ مانے، انصاف ہو رہا، اور ساری مخلوق خدا آ کر نظارہ کرے کہ ایسا بابرکت جنت کا یہ معاشرہ۔ یہ تھی سچی گواہی جو مسلمان امن احمد سے یہ شہادت حق ہے، صرف زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں، وہ اپنے عمل سے، کردار سے، اپنے رویے سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ حق یہ، اس پر عمل کرتے تھے۔ سچی گواہی کی ایک مثال جی، میدان جنگ میں کوئی حکومت ٹیکس وصول کر کے واپس نہیں کیا کرتی۔ ہمس میں جب یہ عیسائیوں کے علاقہ تھا سارا، یہیں کا جو یہ مشرقی کلیسا تھا اس کے ماتحت تھی یہ قسطنطنیہ کا دار سلطنت تھا، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ جب ایران کی طرف سے دباؤ پڑا فوجوں پر تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ اس محاذ پہ جانا ہے، وہاں سے ٹیکس لے چکے تھے جزیہ، انہوں نے وہ لیا ہوا ٹیکس ہر ایک شخص کو جس سے لیا تھا وہ واپس کر دیا، یہ کر کے کہ یہ ہم نے اس لیے جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری اب حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہیں،
اس لیے ہمیں یہ تمہارا ٹیکس اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی اور وہ لوگ جب جانے لگے تو وہ لوگ دعائیں مانگتے تھے، حالانکہ جو عیسائی تھے جن کے ساتھ جنگ ہوتی تھی ہم مذہب ان کے ہم مذہب تھے، لیکن دعائیں مانگتے تھے کہ یہی لوگ پھر آئیں. یہ شہادت حق تھی. اب شہادت حق کا اثر ہوا نا کہ انہوں نے ان کے لیے دعائیں مانگی کہ وہ آئیں، وہ نہیں جو دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں ہم چلے جائیں اپنا مذہب لوگوں کے لیے. اس طرح سے جو شہادت حق ہوتی ہے نا، اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا علاقہ عیسائیوں کا تھا اور سارے وہاں مسلمانوں کا علاقہ. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب تھا جو آپ لوگوں کو دیا گیا تھا، پڑھا ہم سب نے، وہ یہی ہے شہادت حق، کہ اللہ کے پیغمبر آ کر حق کی گواہی دیتے رہے، زبان سے بھی دیتے رہے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے کہ یہ ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ. اور یہی امت کی ذمہ داری کہ مشرق مغرب میں اس نور کو پھیلائے، دنیا کے سامنے اس کو زبان سے بھی بیان کرے، عمل سے بھی اس کا مظاہرہ کرے. لوگ ان کے علاقوں میں دیکھ کر کے حکومتیں، معاشرہ، تجار، عوام دین کے رنگ میں رنگیں. اس دور کی بھی یہ بات ہے کہ ایک جج نے فیصلہ ایک فریق کے حق میں اس لیے کر دیا کہ اس نے جب پوچھا گواہ سے کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے. اس نے کہا کہ جماعت اسلامی والے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے میں ان کی گواہی کا فیصلہ کرتا ہوں. کتنی بڑی بات. یہ تو آپ دیکھیں مسلمان ایسا ہونا چاہیے. مسلمان یہ ہے نا بات، اصل گواہی یہ ہے کہ جج فیصلہ کر دیتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے. اسلائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دین میں لکھا کہ قولی شہادت جو ہے نا اس کا کوئی وزن نہیں. زبان سے آدمی باتیں اچھی اچھی کریں، لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھی سارے لوگ کر رہے تھے، کر کے دکھانا جو ہے نا عملی شہادت، اس کا ایک تولہ قولی شہادت کے من کے برابر سے بھی بڑھ کر ہے. کر کے دکھاؤ کوئی، لوگ متاثر ہوں کردار سے. برطانوی حکومت جب مسلط ہو گئی تو مجاہدین کے بچے کھچے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے غیرت کی وجہ سے، یہ یو پی کا علاقہ، ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے بس سمجھا کہ ہم بے بس ہو گئے، اپنے گھر کو ہی دارالاسلام قرار دے دیا کہ میرا یہ گھر جو ہے اسلام کا گھر ہے، میں اس سے باہر نہیں رکھوں گا، انگریزوں کی حکومت میں پاؤں نہیں رکھنا، نہ ان فرنگیوں کو زندگی بھر دیکھنا، میں نے ان کا منہ نہیں دیکھنا. بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، دل میں تھا یہ جذبہ. اب وہاں ایک مسجد کا جھگڑا شروع ہو گیا. ہندوؤں نے انگریزی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ مندر تھا، مسلمانوں نے مسجد خواہ مخواہ بنا لی. مسلمان کہتے نہیں مسجد ہی چلی آ رہی. اس نے انگریز مجسٹریٹ نے کہا بھئی یار اس کا فیصلہ آپ کیسے ہو کہ کسی پر اعتبار کرو. ہندوؤں سے، مسلمانوں سے پوچھا کسی ہندو پر اعتماد کرتے ہو کہ اس سے میں پوچھوں اگر وہ بتا دے یہ مندر ہے یہ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہی نہیں جی یہ مذہبی معاملہ ہم نہیں مانتے. اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہو؟ عملی شہادت. انہوں نے کہا بات تو جج صاحب خطرناک ہی ہے، مذہبی معاملہ ہے، مگر حاجی مظفر حسین صاحب جو ہے نا پرانے بزرگ ہیں مجاہدین کے، وہ بقایا ہم ان کا مانتے ہیں. وہ کہہ دینا کہ یہ مسجد ہی تھی تو ہم چھوڑ دیں. اب حاجی صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا، انہوں نے تو یہ حلف اٹھا رکھا کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. تو ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں اس نے بھی یہ لحاظ کیا، اس نے کہا وہ پچھلے پاؤں آئیں میری طرف منہ نہ کریں، اسی طرح چلے جائیں، مگر یہ بات بتائیں خرابی بڑھ رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو حاجی صاحب کے پاؤں پکڑے نہ، ساری رات مسلمان بیٹھے رہ گئے. حاجی صاحب کہتے ہیں مسجد، مگر جب وہ پیش ہوا اس نے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہ مندر ہی. بعد میں مسلمانوں نے اس کو مسجد بنا لیا. یہ بیان دے دیا، مگر اس بیان کا جو نتیجہ نکلا وہ دیکھے بالکل خلاف توقع کہ وہاں ہی بے شمار ہندوؤں نے اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اسلام لے آئے کہ یار کوئی دوسرا آدمی ہوتا قومی حمیت میں وہ غلط بات کہہ دیتا، کوئی ذاتی بات بھی نہیں تھی، خدا کا گاڑی تھا، مگر اس نے کہا نہیں سچی بات یہ ہے کہ مندر تھا. تو دشمن بھی گھر بیٹھا یہ کہے کہ وہ آدمی یہ بات کر سکتا یا نہیں کر سکتا. اس کے کریکٹر پر اتنا اعتماد ہے کہ پہاڑ جگہ سے ہل سکتے ہیں، یار مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول. ایک دفعہ مولانا نصر اللہ خان عزیز اور شور شکایت لگی، ان کی آپس میں کسی بات پر کوئی ہوگی تاکہ بات شوری سے کہا کہ مولانا مودودی جو فیصلہ دے دیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. امیر جماعت تھے تو وہ اس کے ضلع کے امیر تھے شہر کے نصر اللہ خان عزیز،
اور ان کے تو جماعت سے کوئی رسمی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ میری جماعت سے مولانا مودودی جو ہیں جو فیصلہ کر دیں میں اس کو مان لوں. مولانا کے سامنے جب کیس گیا انہوں نے شورش کے حق میں فیصلہ کر. تو یہ جو ہے نا یہ کریکٹر ہے جو انسان کی اصل شہادت ہے. اس سے زیادہ کوئی مؤثر چیز دنیا، کوئی واعظ جو ہے، کوئی تقریر جو ہے وہ اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ سچائی ہو اور اس کی سچائی پہ لوگ اعتماد کریں. جیسے کہ اب انہوں نے انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہندوؤں نے کہا کہ وہ جو کہتے انہیں پتہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہ جانتے تھے نا کہ یہ منظر تو ہے، لیکن اب منظر گواہی دے مسلمان کون دے دے گا؟ تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. مسلمان بندہ تجھے دیکھ کر ہی لوگ کہیں یار سچا تھا ان کا نبی جس کے ماننے والے ایسے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم تمام جو دوست ہیں انہوں نے شہادت حق کو پڑھا ہے، سنا ہے. ہم اس سلسلے میں اب کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جتنا فساد ہے دنیا کے اندر، اتنا کبھی کسی دور میں بھی دنیا کے اندر فساد نہیں ہوا تھا. ایسے کبھی ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی کو تلاش کرنا ہو، کروڑوں اربوں آدمی میں تو کر سکتے ہیں آج. اور فساد جو ہے اب یہ ہے کہ کہیں باہر نہیں ہے، بلکہ اب وہ گھروں کے اندر دستک بھی نہیں دے رہا ہے، بلکہ سیلاب اندر گھس گیا، بہا لے گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا جی ہم نہیں سنیما دیکھتے ہیں. اب آپ سنیما نہیں دیکھتے، آپ کے گھر میں 24 گھنٹے سنیما ہے، وہ چل رہی ہے، وہ فلم چل رہی ہے. کس سے بچائیں گے؟ کانوں کو کیسے آباد کریں گے؟ اب تو بھائی صاحب اس کو کیا کہنا ہے، ٹی وی وغیرہ یہ کنجر خانہ کہہ رہے ہیں. یہ کنجر خانے سے ہی بات بڑی، کنجریاں بھی ایسے نہیں کرتی. ان کے لباس بھی وہ ہوتی تھی عورتوں وغیرہ پر ایسے ہی بیٹھ جائی نہیں. یہ تو بہت دور کرتی، بہت ننگے ہو گئے اریاں. بالکل ہم جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں. ہم جس طرح سے شہادت دے سکتے ہیں، ایک شہادت دو جس طرح کے ایسے ابھی مولانا نے فرمایا. ایک شہادت ہماری زبان کی ہے، جہاں تک بھی ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں گھر کے لوگوں کے پاس، محلے کے لوگوں کے پاس، جہاں ہمارا کاروباری مرکز ہے، جہاں کہیں ملازم ہیں، جو کچھ بھی ہمارا کوئی تعلق ہے وہاں ہم یہ بات پہنچائیں. اور کم از کم یہ ہے کہ شہادت حق میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر عمل سے یہ ثابت کریں اور شہادت دیں. جس طرح کہ اب یہ ہے کہ اس زمانے میں شہادت حق سب سے زیادہ مشکل ہے، کہ جتنا فروغ باطل کو اس دور میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. اور ہمارے ملک میں اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب فرنگی ممالک ہیں وہ کم از کم وہ یہ ہے کہ کاروبار میں اس طرح سے دھوکے اور بےایمانیاں نہیں کرتے ہیں جس طرح کی ہمارے یہاں. اب آپ کو شاید اگر یہاں خالص کی ضرورت ہو تو پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو خالص شہد مل سکے. کوئی جرمنی کا آپ لے لیں گے، پاکستان کا نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں ملانا. تو یہ جو ہے اس طرح کی شہادت اگر ہمارے لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ سچائی یہ ہے، نقصان اٹھا کے بھی اپنی سچائی کا جو ہے وہ ثبوت دیں، تو پھر یہ کام جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ چند آدمی جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا ہی ان کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس پہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. دوسرے دوستوں کے تاثرات بھی لے. ہاں دوسرے ساتھی بھی بیان کریں نا، جس نے پڑھی ہے شہادت حق وہ کتاب تھا وہ بیان کریں نا. چوتھائی صاحب آپ بھی بتائیں، جس نے پڑھا. عبدالسلام صاحب. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب بیان کریں نا. میں تو اس سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر ہم یہ شہادت نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، جو دیں گے وہ ٹھیک ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایسا ڈھول ہے جو ہر مسلمان کے گلے میں پڑ گیا ہے، اس کو شہادت تو دینی ہے. اور آخرت میں دار و مدار نجات کا اسی پر ہوگا کہ جس نے صحیح شہادت دی ہے، قولی اور عملی، زیادہ ضروری عملی. اور وہ پھنس جائے گا جس نے شہادت نہیں دی یا جس نے جھوٹی شہادت دی ہے. اس لیے یہ آدمی چھوٹ نہیں سکتا اس سے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے گلے میں یہ پڑ گئی بات. اب اس کے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ صحیح شہادت ہم دیں لوگوں کو اور اس کو آگے پھیلائیں اس بات کو. میں تو اس سے یہی سمجھا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اختصار کے ساتھ بڑی عمدہ بات کہی کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ یہ کوئی نفلی نیکی ہے کہ چلو کوئی کرتا ہے تو اچھا نہیں، یہ نفلی نیکی نہیں.
مسلمان کے مسلمان ہونے کا مقصد ہی یہی ہے اور اس کی زندگی کی غایت ہی یہی، اس کے بغیر وہ جیسے چھری اگر کاٹتی نہیں تو بیکار ہے۔ مسلمان اگر نبی علیہ السلام پر نبوت بند ہونے کے بعد یہ نہیں ظاہر کرتا، ہر جگہ اس کے وجود سے لوگوں کو یہ خوشبو اور روشنی نہیں ملتی، تو یہ نہیں بات کہ صرف لوگ تباہ ہوگا، قیامت کے دن ان کے گلے میں پھندا پڑے گا کہ تمہیں مشل دی گئی تھی، یہ کام کیا، ہاں، اور لائٹ تو تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے خود بھی اس کو بجھا دیا اور باقی دنیا کو بھی تباہ کیا۔ باقی جیسے مولوی صاحب کا وہ اقتباس پڑھا نا کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں اس وقت تو شہادت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جب بالکل ٹھیک ہو معاملہ، آپ دیکھتے ہیں وبا نہ پھیلے تو محکمہ صحت ذرا سستی بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں، جب ہیضہ پھیل جائے یہ وبا پھر تو سارے دوڑ پڑتے ہیں کہ وبا پھیلی، جب دنیا میں یہ تباہی مچی ہوئی ہے تو اب مسلمان اگر کوتاہی کریں اور سستی کریں تو پھر تو ان کا جرم بہت بڑھ جاتا کہ تم اللہ کے رسول کے بعد اس کے ذمہ دار تھے، تمہارا یہ کام تھا کہ دنیا میں خرابی نہ پھیلیں دو، ساری دنیا برباد ہوگی، تمہارے اپنے ملک تباہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے نا تو اس کا ساتھ دینا اب فرض اولی گیا، اور سارے ساتھیوں نے سن لیا۔ چار تاریخ کو اگلا جو آ رہا ہے انشاءاللہ یہ سالانہ اجتماع یہاں کا جو سال بعد ہوتا ہے نا ہمارا تحریک کا اجتماع، وہ آئیں گے ہمارے رہنما بھی، تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ساتھیوں کو لائیں اور یہ فیصلہ اب نہ کر لیں کہ ساتھ دیا جائے اور آگے بڑھ کر نہ اس گڈھے کو اٹھایا جائے۔ ایک جو ہے نا یہ بڑی اہم بات اب ہم سب لوگ یہ 2-3 ساتھی رکنے نا یہاں ہم سارے کوتاہی کر رہے ہیں، اب قدم اٹھانا چاہیے، فیصلہ کر کے نہ ساتھ دینا چاہیے۔ باقی یہ جو ہے اگر کچھ بنتا یہ نہیں بنتا، یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے بھی کہہ دیا نا کہ اس فکر میں کیوں پڑتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ میں جانتا ہوں کچھ بننا یہ نہیں بننا، لوگوں کی قسمت اچھی ہوگی مان لیں گے ان کا بھلا، آپ لوگ دوائی اچھی دیں لوگوں کو، نہیں کھاتے پیتے تو خود پوچھیں گے۔ اب دراصل اکیلا جو ہے نا یہ اس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں نا وہ بڑی گہری بات ہوتی ہے، بازار جو بھی ہے کہ کتابیں بھی ہیں اور جو ہے نا وہ رکنیت کی فارم وہ بھی دیں نا، سب ساتھی پر کریں اور بس۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو دینا چاہیے، شہادت حق پڑھنے کے بعد کوئی آدمی بیٹھا نہیں رہ سکتا، صاف بات ہے، یا مسلمان نہ رہو یا اس کام کے لیے آگے بڑھو۔ نبی تو اب بند ہو گئے، وہ تو آئیں گے نہیں، اور باقی جو مخلوق پیدا ہو رہی قیامت کون انہیں بتائے گا کہ حق کیا ہو رہی ہے؟ سورہ نحل میں بتایا گیا ہے انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس امت کا نبی یا کوئی ایسا شخص جس نے نبی کے بعد اس امت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی، روز قیامت کی جواب دہی سے خبردار کیا، وہ اس امر کی شہادت دے گا کہ میں نے ان لوگوں کو متنبع کیا تھا کہ شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے والوں کا ساتھ دو، ان کو خبردار کر دو، جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ آیت 89 ہے، 89 نمبر اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ ماسٹر صاحب نے پڑھا نا سورہ نحل میں، یہی مضمون سورہ النساء میں بھی آتا ہے، وہاں جب یہ واقعہ ذکر کیا محدثین نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، حالانکہ خود آپ پر اترا تھا، آپ نے کہا نہیں ان کی زبان سے، آپ سن رہے تھے، اور سنتے سنتے جب اس آیت پر پہنچے تو نگاہ اٹھا کر صحابی نے دیکھا تو ریش مبارک تر تھی، حضور رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے دار و دار، اور آیت یہی تھی کہ اس دن کیا بنے گا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تجھ کو بھی ان پر گواہ۔ تو حضور کانپ رہے تھے کہ میں اکیلا گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں گا، اگر ایک آدمی نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ مسئلہ تو رسول نے مجھ تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے پہلے اللہ کہتا نا کہ ہم پیغمبروں سے بیان لیں گے کہ دین پہنچایا، اس کے بعد امتوں کی باری آئے گی۔ تو رسول کریم خود رو رہے تھے، اور یہی آپ نے کہہ دیا کہ نبی تو نہیں اب آئیں گے، میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی ہے، ابھی آنے والی نسلوں تک پہنچانا تمہارے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تو پہنچانا تو کیا تھا، ہم تو خود جھوٹی گواہی دینے لگے۔ ہمارے لوگوں نے خود ترمیمیں کر دی حدود آرڈیننس میں
شراب کے بارے میں اب اسمبلی میں لوگ کہہ رہے ہیں ختم کرو یہ بندش. ہم تو زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہے، کوئی نہیں، پرانا چھوڑو، دفع کرو اس کو، نعوذ باللہ. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم چلا کر دکھاتے